کہتے ہیں کچھ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہوتی بلکہ سچائیاں ہوتی ہیں جنہیں وقت دھندلا تو دیتا ہے مگر مٹا نہیں سکتا۔ یہ واقعہ کسی فلم یا ڈرامے کی کہانی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے جو ایک محترم استاذہ نے اپنی آنکھوں دیکھے حال کی صورت میں سنائی۔ ایک نیک حکیم، ایک معصوم گھریلو ملازمہ اور ایک بلی کا بچہ جو بلی نہیں تھا۔ یہ کہانی ایک عام دن سے شروع ہوتی ہے لیکن اختتام ایسا کہ سانسیں رک جائیں اور روح کانپ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میری ایک ٹیچر نے سنایا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں ایک صاحب رہتے تھے جنہیں سب لوگ عزت سے حکیم صاحب کہتے تھے۔ وہ نہایت نیک، سمجھدار اور روحانی علم رکھنے والے انسان تھے۔ ان کے پاس لوگ علاج کروانے اور مسائل کا حل پوچھنے بھی آتے تھے۔ ان کے گھر میں ایک لڑکی کام کرنے آتی تھی۔ زیادہ پڑھی لکھی تو نہیں تھی مگر تمیزدار اور سلجھی ہوئی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ کچن میں روٹی کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی کہ اچانک ایک بلی کا بچہ آ گیا۔ بار بار آگے اسے تنگ کرنے لگا۔ اس نے اسے کئی بار بھگایا مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر تنگ آ کر اس نے قریب پڑی کوئی چیز اٹھا کر مار دی جو بلی کے بچے کے سر پر جا کے لگی۔ بچہ بھاگ گیا اور وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی۔ شام کے قریب جب حکیم صاحب گھر آئے تو کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا گیا تو باہر کچھ عجیب سے لوگ کھڑے تھے، نہ عام سے کپڑے نہ عام سی شکلیں۔ انہوں نے آتے ہی کہا، آپ کے گھر میں ایک لڑکی رہتی ہے، اس نے ہمارے بچے کو مارا ہے، اس کا سر پھٹ گیا ہے، ہمیں اس سے بات کرنی ہے۔ حکیم صاحب فوراً سمجھ گئے کہ یہ عام لوگ نہیں، یہ جنات تھے۔ انہوں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی اور کہا وہ لڑکی کم عمر ہے، اس سے پتہ نہیں چلا ہوگا، انجانے میں لگ گئی ہوگی، معاف کر دیں۔ مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بولے یا تو اس لڑکی کو ہمارے سامنے لاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ حکیم صاحب نے کچھ وقت مانگا۔ وہ لوگ کہہ گئے کہ اس لڑکی کو اکیلے ایک کمرے میں بھیج دینا آج رات۔ حکیم صاحب نے لڑکی کو بلایا، سارا ماجرا بتایا۔ وہ گھبرا گئی، کہنے لگی مجھے کیا پتا تھا کہ وہ بلی کا بچہ نہیں تھا، میں تو بس خود کو بچا رہی تھی۔ حکیم صاحب نے اسے وضو کرنے کا کہا اور بولا قرآن لے کر کمرے میں جائے اور بس تلاوت کرتی رہے، اگر وہ آئیں تو فوراً معافی مانگ لینا، شاید وہ مان جائیں۔ لڑکی کے پاس کوئی اور راستہ نہ تھا، وہ قرآن لے کر اس کمرے میں چلے گئی۔ گھنٹوں گزر گئے، پھر اندر سے کچھ آوازیں آئیں مگر کسی نے ہمت نہ کی کہ دروازہ کھولے۔ جب کافی دیر کوئی آواز نہ آئی تو حکیم صاحب کمرے میں داخل ہوئے مگر وہاں کوئی نہیں تھا، نہ لڑکی نہ کچھ اور، بس وہاں ایک جگہ قرآن رکھا ہوا تھا اور وہاں ایک دوپٹہ پڑا تھا۔ وہی دوپٹہ اس لڑکی کی آخری نشانی بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی پھر کبھی واپس نہ آئی، نہ اس کا کوئی نشان ملا۔ کہانی ختم ہو گئی مگر سوال باقی ہے، کیا واقعی وہ صرف ایک بلی کا بچہ تھا یا وہ ایک دنیا کا دروازہ تھا جو کھل گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا؟ کبھی کبھی ایک معمولی غلطی انسان کو ایسے راستے پر لے جاتی ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک سچ ہے جو چھپا ہوا ہے، اور شاید اگلی بار کوئی اور اس نظر نہ آنے والی حد کو عبور کر بیٹھے۔ بس یاد رکھنا، ہر چیز ویسے نہیں ہوتی جیسے دکھائی دیتی ہے، اور ہر دستک جواب کی طالب نہیں ہوتی۔